ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ؟ قلنا بلا یا رسول اللہ۔ قال: کل ودود ولود اذا غضبت او غصی الیہا او غضب زوجہا قالت هذه یدی فی یدک لا اقتحل بغمز حتی ترضى، او کما قال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ ایک میاں بیوی کس طرح خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے کچھ بنیادی اصول بیان کیے گئے تھے۔ اسلام نے دونوں کے حقوق ارشاد فرمائے ہیں۔ بیوی کو بتایا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کو بتایا گیا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ دنیا میں جھگڑا حقوق کا ہے۔ بیوی اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے، شوہر اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آقا اپنے حقوق کا اور غلام اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ لیکن اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آدمی حقوق کا مطالبہ کرنے سے زیادہ اپنے ذمہ داری کو نبھانے کی فکر کرے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، تو مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس وقت خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی، اسی کی تشریح گزشتہ جمعہ عرض کی گئی تھی۔ بڑا طویل الذیل موضوع ہے یہ، لیکن بنیادی کچھ باتیں عرض کی گئی تاکہ اس کا دروازہ کھلے تو آدمی خود غور کر سکے۔ گزشتہ جمعہ یہاں آ کر بات رکی تھی، پوری بات کو دہرانے کے بجائے جہاں آ کر کے بات رکی تھی اس سے آگے بات میں عرض کروں۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی: خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ علامہ اقبال، جن کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑا قیمتی مضمون ایک شعر میں بیان کیا ہے: یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے،
سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ محبت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ محبت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے ادب سے، ایک دوسرے کے احترام سے، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کرنے سے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے خود بخود محبت کے جذبات آدمی کے دل میں انگڑائیاں لینے لگتی ہیں۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر آپ کو کہوں، ایک آدمی منافقانہ طور پر، مخلصانہ طور پر نہیں، منافقانہ طور پر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دل متاثر ہونے لگتا ہے اور دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ یہ ادب میں وہ تاثیر ہے، ایک دوسرے کے احترام میں وہ تاثیر ہے، آدمی سر جھکانے لگتا ہے۔ تو بیوی کا سب سے اہم کام یہ ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تھی۔ اس حدیث کا پس منظر بڑا طویل ہے، لیکن اس کے بعد جو حدیث کا مضمون ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا لو کنت آمرا ان یسجد احدا لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر میں کسی آدمی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، گنجائش نہیں ہے مخلوق کو سجدہ کرنے اور مخلوق کے سامنے رکوع کرنے، مخلوق کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی کسی قیمت پر گنجائش نہیں، وہ تو وحدہ لا شریک لہ کا حق ہے۔ سجدہ، رکوع یہ سب اسی کے لیے سزاوار ہے، لیکن اگر اس کی گنجائش ہوتی دین اسلام میں تو حضور فرماتے ہیں کہ شوہر کا اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کیا کرے۔ بعض حدیثوں میں روزانہ کے الفاظ بھی ہیں کہ روزانہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے اس کی گہرائی میں جا کر، ادب کا اعلیٰ درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم غور کرو، ایک آدمی زیادہ سے زیادہ ادب کتنا کر سکتا ہے کہ تو وہ شوہر کا حصہ ہے، اس میں بھائی بھی شریک نہیں ہے، اس میں کوئی رشتہ دار شریک نہیں، وہ صرف شوہر کا حصہ ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ سجدہ تو ذلت کی انتہا ہے، سجدہ تو ذلت کی انتہا ہے۔ یہ قیمتی ماتا کسی کے قدموں پر رکھ دینا، یہ اپنی آخری درجے کی ذلت کو ظاہر کرنا ہے۔ غایت تذلل جسے کہتے ہیں عربی میں، وہ سجدے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں اپنی ذلت ظاہر کرنے کا۔ لیکن اس حدیث سے اتنا پتا چلا کہ آخری درجے کا ادب وہ شوہر کا حصہ ہے۔ ہاں، تو احترام، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کی خدمت، وہ شوہر کے ساتھ بیوی کو اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ شوہر کو خوش رکھنے کے لیے بیویاں عاملوں کے پاس جاتی ہیں، وظیفے معلوم کرتی ہیں، تعویذوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تعویذوں کی ضرورت نہیں، وظیفوں کی ضرورت نہیں، عاملوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ شوہر کا دل صرف محبت سے جیتا جا سکتا ہے، خدمت سے جیتا جا سکتا ہے، صبح سے شام تک اس کی ضرورتوں پر کڑی نظر رکھنے سے جیتا جا سکتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اس کے بعد خود بخود مسائل گھٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب بیوی شوہر کے سامنے ہرگز غصہ نہ کرے۔ ہوتا ہے ایسا، جب ایک ساتھ آدمی ایک طویل مدت سے رہتا آ رہا ہے یا اسے رہنا ہے تو
ایسے ناگوار واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں. کبھی غصہ بھی آتا ہے، شوہر کو بھی غصہ آتا ہے، بیوی کو بھی غصہ آ جاتا ہے. ایسے ناگوار ان کے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ غصہ نہ کرے. بلکہ میں نے اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہا تھا، شوہر کے سامنے بلند آواز سے گفتگو بھی نہ کرے. بلند آواز سے گفتگو تو آدمی کو اجنبی کے سامنے بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے چڑ پیدا ہوتی ہے، اس سے چڑ پیدا ہوتی ہے. بلا وجہ بلا ضرورت آدمی چیخ کر چلا کر ضرورت سے زیادہ آواز سے گفتگو کرنے سے سامنے والے کی انانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. شوہر تو بہرحال شوہر ہے، غصہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اسے تو زور سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے تمہارا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے. شوہر کے ہاتھوں سے کوئی بڑا نقصان ہو گیا، خاص طور سے بیوی کی کوئی چیز ہو یا کچن کی کوئی چیز شوہر نے توڑ دی، کوئی جننے سے اٹھا کے غصے میں پٹک دیا، چلو 2000 کا نقصان ہوا. میں کہتا ہوں 2 لاکھ کا بھی نقصان ہوا تو تم کو شوہر کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے. وہ 2 لاکھ پھر بھی آ جائیں گے. تم غصہ ہوگی تو یہ سلسلہ چلے گا آگے تو تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا، گھر اجڑ جائے گا. 2 لاکھ کا نقصان آسان ہے، اسے برداشت کرو. شوہر کے غصے کو ڈیل کرو، اسے بیلنس کرو، اسے برداشت کر جاؤ، پی جاؤ اسے. یہ آسان سودا ہے، یہ سستا سودا ہے. اس کے مقابلے میں کہ تم اس غصے کے سلسلے کو آگے بڑھاؤ گے تو نتیجہ طلاق پر جا کر کے رکے گا، نتیجہ خلا پر جا کر کے منتہی ہوگا. گھر ٹوٹے گا، ٹکڑے گا، گھر ویران ہوگا، اجڑ جائے گا. 2 خاندان آپس میں ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائیں گے. قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وقصد فی مشیک، میانہ روی سے چلو، چلنے میں درمیانہ انداز اختیار کرو. بہت جو ہے وہ دوڑ کر نہ چلو، اور بوڑھوں کی طرح عورتوں کی طرح لچک کر بھی نہ چلو. کوئی دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ بوڑھا جا رہا ہے، دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ کوئی مریض بیمار جا رہا ہے، عورت چل رہی ہے. دونوں افراط و تفریط ہیں. اسلام اعتدال کی راہ پیش کرتا ہے. مردوں کی طرح چلو، عورتوں کی طرح نہیں. ایک صحت مند انسان کی طرح چلو، بیمار کی طرح نہیں، لیکن درمیانی انداز. بلکہ سرکار دو عالم قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب نماز اقامت کہی جائے تو نماز کھڑی ہو گئی. اب لوگ وضو کر کے دوڑے چلے آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، سنجیدگی سے آؤ، وقار و طمانینت کے ساتھ آؤ، اطمینان سے آؤ. اس کے 2 فائدے ہیں. یہ کہ تم اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہو، دوڑ کر آئے گے. دوڑ کر آنا یہ وقار کے خلاف ہے، تمہارے بڑکپن کے خلاف ہے یہ بات. اور ہر ایسی چیز اور ہر ایسی حرکت جس سے آدمی کا بڑکپن متاثر ہوتا ہو، چھچوڑا پن ظاہر ہوتا ہو، کھانے میں، پینے میں، بات چیت میں، اٹھک بیٹھک میں، اسلام نے اسے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا. ہر اس کی حرکت سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے اس کا بڑکپن ظاہر ہونا چاہیے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا آدمی راستے پر چلے ادھر ادھر نہ دیکھے، یہ شریفوں کا طریقہ نہیں ہے. راستے میں کھانے سے اسلام نے منع کیا، کہا لقل فی السوق کی دنا. ضرورت پڑے تو سفر کی حالت میں کھانا ہی پڑتا ہے، راستوں میں کبھی ہوٹلوں میں کھانا پڑتا ہے، لیکن آدمی بازاروں میں چلتے پھرتے کھانے کی عادت بنا لے، یہ ہلکے پن کی نشانی ہے. کتنا وقار کی حفاظت کی گئی. آؤ، ایک تو یہ، دوسرا دوڑ کر آؤ گے، پیر پھسلے گا، پیر ٹوٹے گا. یہ 1 رکعت بچانے کے چکر میں 3 مہینے گھر میں نماز پڑھنی پڑے گی. پیر ٹوٹے گا، پیر سنبھلتے 3 مہینے ہو جائیں گے. آگے فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ،
دبے الفاظ میں گفتگو کرو، خاص طور سے بڑوں کے سامنے، چاہے وہ بڑا عمر میں بڑا ہو، چاہے وہ بڑا علم میں بڑا ہو۔ علم میں عمر چھوٹی ہے لیکن علم و عمل کے اعتبار سے اس کا مقام بڑا ہے، اس کے سامنے بھی دبے الفاظ میں گفتگو کرو، علماء کے سامنے دبے الفاظ میں گفتگو کرو۔ اور اسی طرح ایک آدمی علم کے اعتبار سے تو چھوٹا ہے لیکن عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، اسی طرح اور ذمہ دار ہیں، ان سے دبے الفاظ میں گفتگو کرو۔ یہ انسان کی شرافت کا تقاضا ہے۔ مغضوض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا زور سے بلند الفاظ سے بلا ضرورت گفتگو کرنا، یہ فرمایا قرآن کریم نے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں، گدھے کی آواز بھی بلند ہوتی ہے۔ گویا اسلام نے بلا وجہ اور بلا ضرورت زور سے گفتگو کرنے والے کو لطیف انداز میں یہ کہا ہے کہ وہ گدھا ہے۔ اور گدھا کہاں انسان اور کہاں گدھا، اس سے بھی بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے کہ انسان کو قرآن کریم نے گدھا کہہ دیا، گالی دی ہے قرآن نے، کہے کہ وہ گدھا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر جو اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے تو انہوں نے نصیحت کی تھی، اب کہا تھا ایاک والغضب، کا غصے سے بچنا، فإنہا مفتاح الطلاق، وہ طلاق کی چابی ہے، طلاق کی پہلی سیڑھی ہے۔ آج غصہ کرو گی، کل غصہ کرو گی، جاتے جاتے یہ سلسلہ طلاق تک جائے گا۔ اور فرمایا ایاک والمعاتبہ، ڈانٹ ڈپٹ سے بچو، ڈانٹ ڈپٹ، اسے ڈانٹا صبح، اسے ڈانٹا صبح، شوہر کو ڈانٹا دوپہر میں، ساس کو ڈانٹا، سسرے کو ڈانٹا، پھر اس کے بعد بچوں کو ڈانٹا، یہی سلسلہ شام تک چلے گا۔ فَإِنَّهَا تُورِثُ الضَّغِينَةَ، اس سے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے، اس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیسی کیسی نصیحتیں ہیں بڑوں کی۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ غصہ تو کیا کرے شوہر کے سامنے، وہ شوہر کے سامنے زور سے گفتگو بھی نہ کرے، اسے تو پوری زندگی پہلی رات کی دلہن کی طرح رہنے کی ضرورت ہے، یہ اس کے زندگی کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث لمبی حدیث میں فرمایا کہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو، عورتوں کی میجارٹی کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، بہت اچھا ہوا پوچھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، وہ بما یا رسول اللہ، وجہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں جانے کی وجہ؟ فرمایا دو وجہ ہیں بنیادی، فرمایا تکفرن اللانا و تکفرن العشیر، تم لان تان بہت کرتی ہو، فوراً اس پر لعنت کر دی، فوراً بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، عورتوں کے اندر برداشت و تحمل کی قوت بہت کم ہوتی ہے، قوت مدافعت عورتوں میں بہت کم ہوتی ہے، اسی لیے اسے طلاق کا حق نہیں دیا گیا، اسے فیصلے کا حق نہیں دیا گیا، اسے گھر کا ذمہ دار اس لیے نہیں بنایا گیا کہ جلدی جلدی فیصلے لے گی اور جذبات میں آپ کے اپنا نقصان کر بیٹھے گی۔ ہاں، اس کی نظر انجام پر نہیں ہوتی، عورت عاقبت اندیش نہیں ہوتی، اس کے اندر عقل بھی کم ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں حوصلہ کم ہوتا ہے، قوت برداشت کم ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہوتی ہے اور دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہے۔ مہینے میں 8-10 دن تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتی۔ حضور نے دو وجہ، تکفرن اللانا، لان تان بہت کرتی ہے، یہاں تک کہ کبھی غصے میں آ جاتی ہے نا، شوہر کی بھی پرواہ نہیں کرتی، بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتی، بددعا کے لیے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، حوصلہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضرت اسم اعظم سکھائیے۔ اسم اعظم وہ نام ہے، حدیث میں ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے اور اس کی برکت سے وہ دعا کرے، اللہ اس کی مراد پوری فرما دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے سکھائیں گے، کسی موقع سے سکھائیں گے، تم کو بتائیں گے۔ اور وہ چلا گیا، راستے میں انہوں نے کہا جاتے جاتے وہاں ایک آدمی ہے
وہ لوہار ہے یا لکڑیاں پھوڑ رہا ہے، آپ وہاں جاتے جاتے اس سے مل کر جائیے، یا اس کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں مجھے کل بتائیے۔ وہ واپس آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ وہ بڑا پریشان کرتا ہے، اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے ہمیں، اگر مجھے اس میں اعظم معلوم ہو جائے تو میں اس کے لیے بد دعا کر دوں۔ اس نے کہا واقعہ بیان کرنے میں مجھے ہو رہا ہے کہ چوک ہو رہی ہو، لیکن خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس کو حضرت شیخ نے بھی نقل کیا ایک جگہ، زکریا صاحب رحمہ اللہ مرقدہ نے، تو وہ آ کر کے اس نے بزرگ سے کہا، بزرگ نے کہا اس میں اعظم مجھے اسی نے سکھایا ہے، اس میں اعظم میں نے اسی سے سیکھا ہے۔ بڑے تحمل کی ضرورت پڑتی ہے، جب آدمی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے نا، اس کے بعد اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے جس کے لیے اس نے بد دعا کی ہے، بد دعا کرنے والا دیکھ بھی نہیں سکتا اسے، اسی لیے ہاتھ نیچے رہتے ہیں بزرگوں کے، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں وہ، اگر ہاتھ اٹھائے پھر کچھ ہو گیا نقصان، وہ نہیں لکھ سکتے مخلوق کے نقصان کو، اس لیے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ کی بیوی تھی، ان کو بہت ستاتی تھی، اب شوہر کے حقوق بھی آ رہے ہیں، اب سوچیں گے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ بیویوں کے شوہروں کے بڑے فیور میں بات کر رہے ہیں آج کل، نہیں ابھی عورتوں کے فیور میں بھی بات اس کے بعد آئے گی، دونوں کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں، اور عورتوں کی قرآن کریم نے سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ایک بزرگ کی بیوی تھی، بہت ستاتی تھی، بہت تنگ کر رکھا تھا ان کو، بزرگ لوگوں نے کہا حضرت آپ کے پاس صبح شام لوگ آتے رہتے ہیں، وہ بدزن ہو جائیں گے آپ سے، آپ کی بیوی ان کو کڑوی کسیلی سناتی ہے، آپ سے بدگمان کرتی ہے، بدزن کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں اسے طلاق دے کر کے اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، لیکن میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ میں اسے طلاق دے دوں گا، اس کا نکاح دوسرے سے ہو جائے گا تو وہ اس کو بھی جا کر کے پریشان کرے گی، اچھا ہے کہ اسے پریشان کرنے کے بجائے مجھے ہی پریشان کرتے رہے۔ یہ طریقہ ہے بزرگوں کا، تکثرن اللانا، لان تان کرتی ہے، فوراً بددعا اس کی زبان پر آ جاتی ہے، بے حوصلہ یا کم حوصلہ ہوتی ہے عورت۔ اور ہمیشہ ہمارے حضرت سناتے تھے، یہ جو عبد الرحمن السدیس ہیں امام کعبہ، کہتے ہیں کہ یہ ان کی ماں کی بددعا کی وجہ سے امام کعبہ بنے ہیں۔ انہوں نے خود اپنے واقعہ کہیں سنایا ہے کہ جب ان کی والدہ غصہ ہو جاتی تھی عبد الرحمن پر، تو وہ بددعا اس انداز سے دیتی تھی کہ اللہ تجھے امام کعبہ بنا دے، غصے میں۔ اگر کسی کو بددعا دینے کا اتنا شوق ہو تو وہ عبد الرحمن السدیس کی ماں کی طرح بددعا دینے کی مشق کرے، وہ اس طرح بددعا دیتی تھی کہ اللہ تجھے امام کعبہ بنا دے۔ اللہ نے امام کعبہ بنا دیا، ماں کی دعا تھی، کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، قبول ہو گئی۔ دوسری وجہ جہنم میں عورت کی اکثریت کی دوسری وجہ وہ تکفرن العشیر، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ دنیا کھلا دو تم، دنیا لا کر رکھ دو، تھوڑا بھی فرق پڑے گا نا وہ پورا پیچھے کا بیسوں سال کا اٹھا کر کے ڈال دے گی، کیونکہ تمہارے گھر میں تو میں نے کبھی سکون نہیں دیکھا، نہ تم نے کبھی اچھے کپڑے پہنائے، نہ اس گھر میں نے کبھی سکون پایا، نہ کبھی تم نے اچھا کھلایا، نہ کبھی تم نے اچھا پلایا، نہ کبھی تم نے مجھے اچھا گھمایا۔ او آسمان کو سر پر لے لیتی ہے یہ ناشکری کی لعنت۔ اس وقت اچھے اچھے دیندار، بڑے بڑے تہجد گزار اس وقت ناشکری کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ یہ ایک لعنت تو شرک کی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے، یہ ایک لعنت جو وہ بدعت کی لعنت ہے، سب سے بڑی نحوست ہے، اس کے بعد ناشکر کی لعنت بہت بڑی لعنت ہے، اس سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں زندگیوں میں آ جاتی ہیں۔ شکر کرو، شکر کے حالات ہیں، شکر کے حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی جو ہے وہ ناشکری کر رہا ہے، زبان پر ناشکری کے الفاظ لا رہا ہے، تھوڑا فرق پڑ گیا اللہ پر ناشکری کے الفاظ کسنے لگتا ہے آدمی۔ شکر سے نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں اور شکر سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔
قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے تمہارے ہی جن سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی عورتوں کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تم عورتوں سے سکون حاصل کرو۔ تو پتہ چلا عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ مردوں کو سکون پہنچائے۔ اس کی کچھ تفصیل میں نے گزشتہ جمعہ عرض کر دی ہے کہ شوہر جائے تو اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جائے، دعا کے ساتھ رخصت کرے، اسے باتوں میں رخصت کر دے، دعا ہی نہیں دیتی، دعا دے کر رخصت کرنے کا معمول نہیں، یا تو معلوم ہی نہیں، یا نہیں تو توجہ نہیں، معلوم ہے توجہ نہیں۔ بعض مرتبہ علم ہوتا ہے، مشق نہ کرنے کی وجہ سے توجہ نہیں ہوتی، وقت پر وہ علم یاد نہیں آتا، اس کے لیے باقاعدہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ مشق کرو، دروازے تک جاؤ، دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کرو، اور جب آئے جلدی جلدی گھر کے کام سمٹ کر کے اس کا استقبال کے لیے تیار رہو، اچھے کپڑے پہن کر، اچھا کھانا تیار کر کے، خوشبو لگا کر کے اس کا استقبال کرو، غسل کر کے۔ یہ سب کتابوں میں لکھا ہے، گزشتہ جمعہ یہ تفصیل آئی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون پہنچانے کے لیے جائز حدود میں رہ کر جو کر سکتی ہے کرے، اور اس کے بعد شوہر کا دل کردار سے جیتنے کی کوشش کرے، اخلاق سے جیتنے کی کوشش کرے، غیر مرد سے فون پر بات نہ کرے، بلکہ شوہر کی موجودگی میں عورت بیوی کسی سے فون پر گفتگو نہ کرے، اس سے شوہر کو چڑ پیدا ہوتی ہے۔ شوہر موجود ہے، دوسروں سے بات ہو رہی ہے، اور گھنٹے گھنٹے بات ہو رہی ہے۔ اب تو جو ہے جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے، یہ 100 دن کے پیاک شروع ہوئے ہیں، لمبی لمبی گفتگو، گھنٹے گھنٹے گفتگو، اور یہ بھائی سے، بہن سے، ماں سے بات کرنا کوئی گناہ نہیں، بھائی سے بات کرو، بہن سے بات کرو، ماں سے کرو، باپ سے گفتگو کرو، اپنے محرم رشتہ داروں سے گفتگو کرو، ان کے حالات کا جائزہ لو، لیکن یعنی کہ شوہر کے موجودگی میں گھنٹے گھنٹے گفتگو، نامحرم سے گفتگو کرنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اور نامحرم سے تنہائی میں خلوت میں ملنے بات کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بات ہوگی تو سلسلہ آگے بڑھے گا۔ علماء نے لکھا ہے کسی نبی نے اللہ کو دیکھنے کی گزارش نہیں کی، حضرت موسیٰ نے کی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، بات کی لذت سے آشنا ہو چکے تھے، تو دیکھنے کی تمنا پیدا ہوئی، دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب ہوئی۔ اسی طرح کبھی سننے سے بھی دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر ملنے کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ فون پر شوہر گھر میں آیا، بیوی اپنے فون میں مصروف ہے، بچے اپنے فون میں مشغول ہیں، بیوی اپنے فون میں مشغول ہے، گھر میں اکٹھا رہ کر بھی ایسے سے دور ہیں۔ اس حرکت سے بڑا غصہ آتا ہے شوہر کو، کردار سے دل جیتنے کی کوشش کرو۔ سیرت اگر بری ہو تو صورت کو کیا کرے، بے داغ زندگی ہونی چاہیے عورت کی، آنکھوں میں کیا جچے گا جو دل سے اتر گیا۔ شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد حلال کا اہتمام کرو، تمہاری اولاد فرما بردار ہوگی۔ اگر تمہیں یہ منظور ہو کہ تمہاری اولاد نافرمان بنے، بے دین بنے، تو پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر گھر کو اجاڑنا ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں رہنا سہنا چھوڑ دو، وہ خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ چند دن کے بعد جالے اس میں پڑ جائیں گے، میل پڑ جائے گا، گھر کی دیواریں رفتہ رفتہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ حلال کا اہتمام کر۔ میں قصہ سناتا ہوں تمہیں، ہماری عورتوں کو باحوصلہ ہونے کی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ یہ غریب صحابی ہیں، مزدور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دن مزدوری کے لیے نکلے تو ان کو مزدوری نہیں ملی، مزدوری کام نہیں ملا تو واپس چلے آئے گھر میں۔
میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن شوہر پھر اٹھا، اٹھ کر کے صحابی پھر کام کے لیے پھر چلے۔ اس دن بھی کام نہیں ملا، ناکام واپس لوٹے۔ تیسرے دن پھر جو ہے، دوسرے دن بھی میاں بیوی بھوکے سو گئے۔ تیسرے دن جو ہے وہ صحابی پھر جو ہے فجر کی نماز کے بعد اپنے کام کے لیے جانے لگے۔ تو بیوی تھوڑی دیر ابھی گئے تھے کہ بیوی نے آواز دی، تو شوہر پھر واپس لوٹ کر کے آئے اور کہا کہ سرتاج ایک بات کہنا میں بھول گئی تھی، اس لیے میں نے آواز دی۔ وہ یہ ہے کہ 2 دن ہم فاقے سے گزار رہے ہیں، تمہارے دل میں یہ خیال قطعاً نہیں آنا چاہیے کہ 2 دن کا فاقہ ہے، اب حرام ملے کہ حلال ملے، جو ملے لے کر جانا چاہیے، نہیں تو بیوی کیا کہے گی؟ میرے حوصلے کا امتحان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حلال نہ ملے تو واپس آ جانا، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا۔ بیوی یہ کہہ کر کے کاپ جاؤ تم۔ ہماری عورتوں کو ایسا حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، مردوں کا کفایت شعر ہو، قناعت پسند ہو، ایسا نہیں کہ وہ روزانہ 1 جوڑا لے رہی ہو، مہینے میں 10 جوڑے خرید رہی ہو، کام کا شوہر کو پریشان کرنے کی کوشش کہ شوہر مجبور ہو کر کے حرام کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ کفایت شعر اور سب سے بڑی مصیبت ایک عورتوں کی یہ ہے، جیسے کہ میں نے گزشتہ حدیث میں گزشتہ جمعہ کہا تھا، فرائض کی پابندی کے بعد سب سے بڑا کام عورت کا شوہر کی خدمت ہے۔ شوہر کی خدمت سے اللہ کا قرب سے جتنا حاصل ہو سکتا ہے وہ نفلی عبادتوں سے نہیں حاصل ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس کا منصب ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھے، صلت خمسہ وصام الشہرہ، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کے گھر کی، ان کے بچوں کی، اس کے مال کی حفاظت کرے، اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کی خدمت کرے۔ خدمت کے راستے سے وہ اللہ کا قرب پا سکتی ہے۔ وہ شوہر کی خدمت کو عبادت ہی نہیں سمجھتی، گھر کے کاموں کاج کو عبادت ہی نہیں سمجھتی، حالانکہ اسی سے اس کو اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہو سکتا ہے۔ عورت حوصلہ دینے والی ہو، کوئی مصیبت کا وقت آ گیا، پریشانی آ گئی، حالات یکساں نہیں رہتے، کوئی حالات اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، گرمی سردی آتے رہتی ہے، رات دن حالات میں بھی آتے ہیں۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی تھی جب حضور پریشان ہو کر کے غار حرا سے تشریف لائے تھے، ان کا سرتاج آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اب بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں، آپ حادثات اور مصیبت کے موقع پر پوری انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع کیسے کر دے گا؟ حوصلہ دیں ان کو، اللہ کو آپ اطمینان رکھے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک صحابی سفر پر گئے، جب سفر پر گئے تو ان کا بچہ بیمار تھا، جب سفر سے جہاد کے واپس آئے، جس وقت پہنچے اس سے 1 دن پہلے رات میں بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو جو شوہر آئے تو انہوں نے ایسا نہیں کہ ابھی داخل ہوتے واویلا مچانا شروع کر دیا، جیسے ہماری عورتوں کا طریقہ ہے، جاتے ہیں تو دعائیں نہیں دیتے، لیش تھما دیتے ہیں، اسی سامان کی گفتگو کرتے کرتے شوہر گھر کے باہر چلا جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو جو تم یہ نہیں لائے اور یہ کم کوالٹی کا لائے ہیں،
اس طرح کے لڑائی جھگڑے میں جب جاتے ہیں تو یہ صورتحال، جب واپس آئے تو یہ صورتحال، نہ جاتے وقت دعا ہے نہ آنے کے بعد استقبال۔ شوہر آئے تو انہوں نے کہا ان کو پہلے فارغ ہونے کے بعد جو ہے ان کو کھانے وانے کا بندوبست کیا، اس کے بعد خیر خیریت پوچھی، اس کے بعد شوہر نے پوچھا کہ بچہ کیسا؟ کا بچہ پہلے سے ہی اچھا ہے، پہلے سے زیادہ سکون سے ہے۔ اس کے بعد بند صبر کر کے حوصلہ دیکھیے صحابیات کا، سب سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ بند صبر کر کے ایک عورت شوہر کے لیے کتنا صبر سکتی ہے، اتنا صبر کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے جو ہے جب شوہر کو، چونکہ طویل سفر پر گئے تھے، شوہر کو ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی ضرورت پوری کی۔ جب ضرورت سے شوہر فارغ ہو گیا تو بچہ دوسرے کمرے میں تھا، تب اس کے بعد انہوں نے صبح میں بتایا کہ بچے کا رات انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے کیا کیا؟ بچہ میت گھر میں پڑا ہوا ہے اور میں بالکل جو ہے خالی ذہن ہو کر کے بالکل ایک نارمل صورتحال میں ایک مرد شوہر اپنے بیوی کے ساتھ جو کر سکتا ہے میں نے ایسا آپ سے کیا، میں نے اچھا نہیں کیا۔ ان کو بڑا افسوس ہوا۔ اس کے بعد خیر وہ بچے کو دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا ماجرا انہوں نے سنایا تو سرکار نے دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ رات میں تم نے جو اپنی بیوی سے ملاقات کی اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، کہتے ہیں اس بچے سے 10 بچے پیدا ہوئے اور لکھا ہے روایتوں میں وہ پورے کے پورے اس زمانے کے بڑے محدث و فقیہ بنے۔ یہ ایک عورت کا حوصلہ مرد کو گرنے نہیں دیتی، غریبی سے عورت نہیں ہارتی، شوہر غریبی سے نہیں ہارتا، عورت بے حوصلہ جب ہو جاتی ہے اچھے اچھوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اور عورتوں کے اندر ایک بری بات یہ ہے وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے۔ چھوٹی بات ہے آگ لگا دی، چنگاری پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ چنگاری کو بجھا دیا جائے، چنگاری کو بجھانا آسان ہے لیکن چنگاری کو بھڑکا کر گھر جل گیا، اب کیسا بجھے گا؟ بات کا بتنگڑ بنانا عورت کو بہت آتا ہے، بات کو فوراً رفع دفع کرے، ختم کرے۔ عاجزی اللہ کو بھی پسند ہے، عاجزی اللہ کو بھی پسند ہے اور ہم سب کے مسائل کا حل ہے۔ تواضع عاجزی میں ہم سب کے مسائل کا حل بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بات پیش آ گئی تو گڑے مردے اکھاڑنے لگی، فلاں وقت میں تم نے یوں کیا تھا، فلاں وقت میں تم نے یوں کیا تھا، میرے بھائی کے ساتھ تم نے یوں کہا تھا، میرے باپ کے ساتھ تم نے یہ کہا تھا۔ 20 سال پہلے کے جھگڑے تو دفن ہو گئے تھے اور پھر اکھاڑ رہی ہے۔ اور ایک عورتوں کے اندر کمزوری یہ ہوتی ہے، باہر کی عورتیں کبھی آ جاتی ہے نا، رشتہ دار عورتیں، پڑوس عورتیں، رشتہ داروں سے اور پڑوسیوں سے تعلق اچھا رکھنا بھی ضرور، کبھی آ جاتی ہیں، پڑوس کی عورت آ جاتی ہے، یہ کبھی پڑوس میں چلی جاتی ہے تو قطعاً ان کی کوئی بات کان کے اندر جانے نہ دے، کان کے کچے نہ بنے، اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے فلاں گھر میں ایسا ہے، فلاں کا شوہر ایسا ہے، ہرگز ایسا نہ کرے، اس سے محبت کم ہوگی زیادہ نہ ہوگی۔ اس جمعہ کی آخری بات کہہ کر کے حضرت عائشہ بھی ناراض ہوتی تھی، حدیثوں میں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہو جاتی ہو نا مجھے پتہ چل جاتا ہے، واہ امام الانبیاء، کبھی دیکھو تو سفر معراج پر ہے، کبھی دیکھو تو جنت میں ہے، کبھی دیکھو تو جہنم کا جائزہ لے رہا ہے، کبھی دیکھو تو محمد اللہ کا دیدار کر رہا ہے، کبھی تو ابراہیم سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی تو انبیاء کی امامت کر رہا ہے بیت المقدس میں، اور کبھی تو حضرت عائشہ کے ناز برداشت کر رہا ہے۔ آؤ او تقوی کی آواز لگانے والوں، بیویوں کے نخرے اور ناز برداشت کرنے کا مزاج پیدا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کو توڑ کر ٹکڑے کر دینے والوں، آؤ باہر اجنبیوں کو گلے لگانے کے بجائے جو تمہاری رفیق حیات ہے اس کے ناز و نخروں کو برداشت کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ تو عائشہ نے پوچھا حضور تمہیں کیسا پتہ چل جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ جب تم اچھے موڈ میں ہوتی ہو تو جب قسم کھانے کا موقع آتا ہے تو کہتی ہو رب محمدin، وہ رب محمدin، محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ربی ابراہیم۔ تو حضرت عائشہ نے مسکرا کر کے کہا یا رسول اللہ انی لا اہجر الا اسمک، میں تو صرف تمہارا نام ہی تو چھوڑتی ہوں، تم کو تو نہیں چھوڑتی، اتنا ناراض ہونے کی گنجائش ہے۔
ناراض ہونے کا مطلب نہیں کہ اٹھا کر کے کچن توڑ دیا، گیس اٹھا کر کے پھینک دی، پنکھا توڑ دیا، اٹھا کر کے شوہر کے پیسے جلا دیے، گالیاں شروع کر دی، اپنے باپ کے گھر چلے گئے. یہ تو زیادتی ہے، تو ظلم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دو باتیں آخری میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، کہ میں جنتی لوگوں کی صفت نہ بیان کروں؟ حضور نے سوال فرمایا. قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. فرمایا کل ودود ولود، اپنے شوہروں پر مر مٹنے والی، ودود کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، صرف محبت کرنے والی نہیں، مر مٹنے والی. کل ودود، جنتی عورتوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے حدیث میں، قرآن کریم میں. ہاں، عربا ترابا، شوہروں سے خوب ٹوٹ کر محبت کرنے والی، یہ شریف عورتوں کی صفت ہے. قاصرات الطرف، نظر نیچے. حضرت تھانوی فرماتے تھے ہماری ہندوستانی عورتیں جنتی عورتیں ہیں، جنت کی حوروں کی طرح ہیں. کسی غیر مرد کا ان کے دل میں خیال بھی نہیں آتا. لیکن اب 10 سال سے یہ کہاں سے یہ مصیبت آئی ہے ادھر، اس کا مستقل ٹاپک میں پھر عرض کروں گا. ہاں، دوسروں کو فون، تعلقات، یہ اسکول کا نتیجہ ہے، یہ کالجز کا نتیجہ ہے، یہ آزادانہ تعلیم کی وجہ سے ہے، یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، فون کی وجہ سے ہے، یہ ٹی ویوں کی وجہ سے ہے. اس کی کیا وجہ ہے آپ خود غور کریں. یہ موبائل کی وجہ سے ہے. ایک مستقل ٹاپک میں پھر عرض کروں گا. لیکن پہلے ایسی تھی جنتی عورتیں. اللہ اکبر. حضرت پیر صاحب خود اپنی والدہ کا واقعہ سناتے ہیں. مرتبہ میں نے کہا کہ امی جان میں چھوٹا بچہ ہوں تمہارا سب سے، آپ کبھی میرے گھر میں بھی آ جائے کیجیے، روزانہ میں ہی ملنے آتا ہوں. تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹے میرا بھی بہت جی چاہتا ہے، لیکن جب میں اس گھر میں آئی تھی، میں اس نیت سے آئی تھی کہ اس گھر میں اب آ رہی ہوں میرا جنازہ اسی گھر سے نکلے گا. ایسی ہوتی تھی عورتیں. ایسی عورتیں بھی میں جانتا ہوں جس کی نظر کبھی نامحرم عورتوں پر نہیں پڑی، نامحرم مردوں پر نہیں پڑی. ان کی تقوی کی قسم کھائی جا سکتی ہے. ولود، بہت بچے پیدا کرنے والی، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. بہت بچے پیدا کرنا یہ جنتی عورتوں کی صفت ہے. اب تو ہم دو ہمارے دو، اب تو ہم دو ہمارا ایک. اب ایک 6 مہینے کے بعد ایسا دور آئے گا شاید ہم دو ہمارا کوئی نہیں، ہم لاوارث ہیں. توبہ توبہ، یہ اسلامی مزاج ہے، یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں. حضور اپنی امت کی اکثریت پر فخر فرمائیں گے. 2 صفتیں بیان کی، اس کے بعد فرمایا جب غصہ ہو جاتی ہیں عورت یا شوہر کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش آ گئی ناگواری کی جس کی وجہ سے ذرا فرق پڑ گیا بیوی کو، اور غضبہ زوجہ یا شوہر نے غصہ کر دیا، تو بیوی کیا کرے گی؟ قالت هذه يدي في يدك. شوہر غصہ ہو گیا یا اسے غصہ آ گیا کسی کام پر، اس کو کسی نے چھیڑا، تو وہ ناراض ہو کر کے غصہ ہو کر اپنے میکے چلے جانے کے بجائے وہ شوہر سے سمجھوتا کرے گی، وہ شوہر کی ناراضگی کی پرواہ کرے گی اور کہے گی یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اب میں نے ہاتھ دے دیا ہے آپ کے ہاتھ میں، اب یہ ہاتھ قیامت موت تک نہیں چھوٹے گا، یہ نہیں چھوٹے گا. اور یہ کہے شوہر کو لا افتحل بغمز حتی ترضا، جب تک تم راضی نہیں ہوں گے میں سوؤں گی نہیں، جب تک تم ناراض رہو گے مجھے نیند نہیں آئے گی اور میں نہیں سوؤں گی. یہ جنتی عورتوں کی صفت ہے. شوہر ناراض ہوا تو اسے کسی نہ کسی بہانے سے، اپنے انداز سے، اپنے ناز، اپنے نخرے، اپنے جملوں سے، اپنی خدمت سے اس کے پیر پکڑے، اس کے پیر دبائے، اس کی خدمت کرے، جو کر سکتی ہو کرے اسے راضی کرنے کے لیے. شیطان کبھی کبھی سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کی کارگزاری لیتا ہے. کوئی شیطان کہتا ہے کھڑے ہو کر کے میں نے آج کسی کو نماز کو جانے سے روک لیا، میں نے آج مدرسے کے طالب علم کو مدرسہ چھڑا دیا، میں نے فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، ایسا کر دیا. ایک اخیر میں شیطان اٹھتا ہے، وہ کہتا میں نے 2 میاں بیوی کو لڑا کر کے جدا کر دیا، جدا کر دیا.
تو وہ جو سردار ہے شیطانوں کا سردار، وہ تخت سے کھڑے ہو کر کے اسے قریب بلا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور معانقہ کرتا ہے کہ سب سے بڑا کام تو تم نے کیا ہے۔ اسی لیے گھروں کو آباد کرنے کے لیے تمام باتیں، وہ جن کی بہنیں ہیں، وہ جن کی بیٹیاں ہیں، ان کو یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لینے اور اپنے بیٹیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تو دنیا ہی جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ تو بیویوں کے تعلق سے تھا۔ اس کے بعد شوہروں کو کرنا کیا ہے، شوہروں کے ذمہ کیا حقوق ہیں بیوی کے، دو طرفہ حقوق ہیں، وہ انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔